آئی تھی کہ میں نے کفر کے زمانے میں رسول اللہ کے محبوب ترین انسان کو قتل کیا ہے جو زمانہ کفر تھا. اب خدا نے مجھے اسلام کی دولت سے مالا مال کی. یا اللہ زندگی میں وہ وقت لا کہ میرے ہاتھ سے ایسا آدمی مارا جائے جو رسول اللہ کا بدترین دشمن ہو تاکہ میں اسے فرض کفایہ ادا کر سکوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ڈاکو اور چور مسلمہ کذاب، یہ مسلمہ پنجاب جو تھا اس سے بڑا تھا. وہ مسلمہ پنجاب کو جانتے ہیں آپ، مرزا غلام احمد قادیانی، یہ قادیان پنجاب میں تو ہے نا. اس سے بہت بڑا دجال تھا، بہت بڑا مکار تھا. چند دنوں میں 40,000 کا لشکر اس نے اپنے ارد گرد اکٹھا کیا تھا. اصل میں وہ تو اپنی ذاتی استعداد اور چالاکی اور چال بازی کی بنا پر یہ کچھ کر گزرا. مرزا قادیانی ذاتی طور پر اتنا چالاک نہیں تھا، پیچھے انگریز ملعون کی سازش کام کر رہی تھی. اور حکیم نور الدین جیسے پڑھے لکھے اور بڑے لائق ترین لوگ مل گئے اور پھر اس کے بعد سر ظفر اللہ جیسے بدماش مل گئے تو ان نے ملی بھگت سے انگریزوں کی سازش کے ساتھ جو اس کی جعلی نبوت کو چمکایا. ذاتی طور پر وہ اتنا قابل اور لائق انسان نہیں تھا، ورنہ اس کی اپنی تحریریں جب پڑھی جائیں تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ ایک خبتی قسم کا آدمی جیسا بدحواس آدمی اور خبتی آدمی ہوتا ہے. لیکن مسلمہ کذاب اتنا چالاک آدمی تھا. آپ موضوع سے نکل جاؤں گا، اس کی میں چالاکی ذکر کروں آپ حیران رہ جائیں گے. اس زمانے میں ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، سجا بنت حارث، اور اتنا چالاک آدمی تھا اور شکل و صورت اور ڈیل ڈول میں بڑا حسین و جمیل کہ وہ عورت جو نبوت کی دعویدار تھی وہ آئی اپنے متبعین اور پیروکاروں کو لے کر. اس کی پہلی نظر جب مسلمہ کذاب پر پڑی تو اس پر عاشق ہو گئی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ اب اس وقت میں ذکر نہیں کرتا. مسلمہ کذاب کی سرکوبی کرنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے وصال کے فوراً بعد جب پتہ چلا کہ اس نے نبوت کا اعلان کر دیا کہ محمد کے بعد اب میں نبی ہوں، یعنی رسول اللہ کا منکر نہیں تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ نبوت ختم نہیں ہو، اب میں نبی ہوں. اور یہ اتنا چال باز آدمی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں یہ زیادہ تھا، عمر میں بڑا تھا. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خط بھی لکھا تھا اور اس خط میں لکھا تھا کہ ایسا کریں آپ کہ نبوت میں مجھے شریک کر لیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تو بہرحال اس بات کو پوری طرح اس کا نوٹس نہ لیا، شاید کوئی اور مصلحتیں ہوں گی، یا اس کو خبتی سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر انداز فرما لیا. لیکن بعد میں جب اس کا فتنہ عروج پر آیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے پھر اس پر چڑھائی کی، اور سیدنا خالد بن ولید سیف من سیوف اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو جرنیل بنا کر بھیجا. اس مدعی نبوت کے فتنے کی سرکوبی کرنے کے لیے کئی صحابہ شہید ہو گئے، ہزاروں صحابہ شہید کیے، لیکن رسول اللہ کی ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دی. پیدر پہ حضرت فاروق حضرت خالد بن ولید نے حملے کیے، لیکن وہ خبیث شکست نہیں کھا رہا تھا، اتنا تجربہ کار اور ماہر تھا. یہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فوج کے ساتھ گئے تھے. اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ ایک بدبخت ترین انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن کھڑا ہوا حضور کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے لگا، انہوں نے عہد کیا کہ میں کوشش کروں گا کہ میں اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کروں. چنانچہ اس گھمسان کی جنگ کے اندر موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ یہ مسلمہ کذاب کی طرف جاتا. یہ بڑے زبردست قسم کے تیر انداز تھے، بڑی مہارت نشانہ باز تھے حضرت وقت. چنانچہ پھر گھات میں بیٹھ کر اس پر وار ایسا کیا کہ اس کو جہنم رسید کر دیا، اور فرمایا کرتے تھے کہ میرا اب دل ٹھنڈا ہو گیا کہ میں نے اگر رسول اللہ کے محبوب کو قتل کیا تھا تو آج رسول اللہ کے بدترین دشمن کو قتل کر کے میں نے اس کا کفارہ ادا کر دیا. بئی ہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرمایا کرتے تھے کہ میرے سامنے نہ بیٹھا کریں آپ، کہ آپ کو دیکھ کر چچا یاد آ جاتا ہے. لیکن معاملات بات تو صرف اتنی ہے
یا لوگوں نے بات کو بڑھا کر اس کے اندر رنگ آمیزی کرنے کے بعد امیر معاویہ کی والدہ رسول اللہ کی ساس حضرت ابو سفیان کی بیوی جن کا نام تھا ہند، ہندا نہیں، یہ ویسے لوگوں نے آج مشہور کر رکھا ہے، حضرت ہند مسلمان ہوئی، ان کے ذمہ لگایا کہ اس نے کلیجہ نکالا، اس نے چبایا۔ جب یہ مسلمان ہوئی اس کے بعد جتنا عرصہ وہ زندہ رہی، ایک دن بھی ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں نہیں ملتا تاریخ کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان، حالانکہ وہ تو پہلے بھی ساس تھیں، زمانہ کفر میں بھی رسول اللہ کی ساس تھیں اور اسلام میں آ جانے کے بعد بھی رسول اللہ کی ساس رہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا لمبا چوڑا مکالمہ سیرت و تاریخ کی کتاب میں، حدیث کی کتاب میں ملتا ہے، دینی پہلوؤں کے معاملے میں۔ جب رسول اللہ نے ان سے بیعت لی، اسلام میں مداخل ہوئی، تو بہت سی باتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکالمہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مکالمہ بھی اس بارے میں نہیں ملتا کہ حضور نے فرمایا کہ تم ہی وہ عورت ہو، اگر سے میری ساس ہو، مگر تم نے ہی میرے چچا کا کلیجہ چبایا تھا، تم نے ان کو مسئلہ کیا تھا، ناک کاٹی تھی، آنکھیں نکالی تھی، کان کاٹے تھے۔ اگر حضرت ویشی کو مسلمان ہو جانے کے باوجود رسول اللہ فرماتے ہیں ذرا چہرہ چھپایا کر، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ نہیں سکتے تھے، وہ خوف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک واقعہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایسا نہیں ملتا کہ حضور نے ان سے دریا فرمایا ہو کہ تم ہی وہ ہو۔ اصل بات یہ ہے کیونکہ ایک منظم سازش پیچھے کام کر رہی ہے کہ ایک خاندان کو بدنام کرنا، دنیا بھر کی مرد ہو یا عورتیں ہوں، دنیا بھر کے اکاذیب اور جھوٹ جو ہے چن چن کر ان کے ذمہ لگائے، چاہے وہ اس کے مصداق ہوں یا نہ ہوں۔ میں نے صرف چند باتیں آپ کے سامنے رشتے کی ذکر کر دی۔ ابو سفیان کی بیوی تھی، موقع کبھی ملا تو انشاءاللہ عزیز اس عورت کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کفر سے تو سب نکل کر آئے تھے، لیکن اتنی غیرت مند عورت کہ آدمی ان کی زندگی کے واقعات پڑھ کر حیران رہتا ہے، اتنی زبردست قسم کی اور بڑی جرت والی عورت۔ زمانہ کفر مخالف ضرور تھے، لیکن ایسی کوئی بات میں نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو انہوں نے مسئلہ کیا ہو، صرف یہ کہ ایک طبقہ جو 1300 برس سے ہاتھ دھو کر پیچھے پڑا ہے، اور اس طبقے کے پہلے دن سے جتنے بھی تاریخ نبی سے بدماش، ان سب نے چن چن کر ساری بدنامی جو ہے خاندان کے اندر جمع کرنی ہے، بعد میں آنے والے کس انسان نے اس کو۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے، خدا کا شکر ہے کہ قرآن ہمارے پاس ابھی تک صحیح سلامت موجود ہے اور رسول اللہ کی سنتیں موجود ہیں صحیح، اس آئینے کے اندر اس کسوٹی پر، اس معیار پر پرکھ کر ہم حق اور باطل کا فیصلہ اب بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ ذہن اور استعداد نصیب فرمایا ہو کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے۔ اگر اس کسوٹی اور معیار کو ہم حق اور باطل کو پرکھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر ہمارے پاس دین اور اسلام کی کوئی چیز بھی صحیح سالم نہیں رہے گی۔ اللہ نے اس دین کو باقی رکھنا تھا تو قرآن کریم کو محفوظ رکھا، رسول اللہ کی سچی تعلیمات کو محفوظ رکھا، ورنہ جھوٹ لکھنے والوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ کتابوں کے اندر اگر آپ لکھی باتوں کو ہی اگر سند بنا کر لے جائیں گے تو خدا کا کوئی نبی بھی آپ کو معصوم اور پاک نظر نہیں آئے گا، صحابہ تو ایک طرف رہ گئے۔ انہی تاریخ نبی سے بدماشوں نے ان تاریخ کی کتابوں میں اور لی ہے پیچھے سے یہودیوں سے، چونکہ ابتدائی تاریخ نویس بھی تو یہودیوں کے اولاد تھے، یہ بھی تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ کوئی یہودیوں کی اولاد ہے، کوئی مجوسیوں کی اولاد ہے، اسلام کے بدترین دشمن تھے مسلمانوں سے اور اسلام سے انتقام لینے کے لیے انہوں نے یہ دھندا شروع کر دیا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام پیغمبر ہونا ہی ان کی عظمت کی دلیل ہے، کتنے عظیم پیغمبر ہیں۔ کتابوں میں آپ کو یہ بھی لکھا نظر آئے گا کہ اپنے ایک وزیر کی بیگم پر فریفتہ ہو گئے۔ اگر لکیر کا فقیر بن کر ہی ہر بات کو سند ماننا ہے تو پھر یہ بھی ماننا پڑے گا۔ ادھر قرآن کریم کو دیکھیں تو قرآن کریم وہ عظمتیں بیان کر رہا ہے خدا کے پیغمبروں کی۔ اور یہ نام ان کا ایک وزیر تھا، مکان کی چھت پر اپنے بال خشک کر رہی تھی، ان کی نگاہ پڑی تو یہ اس پر فریفتہ ہوئے، دل میں تدبیریں کی، سوچنا شروع کر دیا۔ یہ حقیقت نہیں، جھوٹ ہے، لیکن کتابوں میں لکھا ہے، میں اس جھوٹ کو واضح کر رہا ہوں۔
کوئی آدھی بات لے کر کہیں آگے